بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وکیلی جو ہے یہ کتنی نقصان دہ چیز ہے۔ اس کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت جو کرتی ہیں وہ حدیث سنیے۔ وہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا اور فرمایا جان لو یہ بچے باعث بخل اور بزدلی کا سبب بنتے ہیں، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ یہ بچے خدا کا پھول اور خوشبو یا عطا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بچے بخل اور بزدلی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آدمی اپنی اولاد کی خاطر مال کی محبت میں اتنا مگن ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جو مال اکٹھا اور جمع کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں وہ اتنا بخیل ہو جاتا ہے، اتنا تنگ دل ہو جاتا ہے کہ وہ رائے خدا میں بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کنجوسی کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس اولاد کی محبت میں اپنے آخرت کو تباہ و برباد کر دینا اور حرام اور حلال کی تمیز کو بھول جانا اور ان کے لیے مال اکٹھے کرتے رہنا، یہ بزدل لوگوں کی اور کنجوس لوگوں کی نشانی ہے، اور ان لوگوں کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ پر جن کا ایمان بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارے بھائی، تمہارے باپ، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے رشتہ دار، تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے کاروبار جن کا گھاٹے میں پڑ جانے کا تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے، اور تمہارے وہ مکان جو تم نے بہت خوبصورت بنائے ہیں، بڑا فرنیش کیے ہیں، سجائے ہیں، سنوارے ہیں، اگر یہ چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو فتربصوا، پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف کوئی فیصلہ لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے فرمایا کہ تمہاری جو ہے پرائورٹی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، تمہاری فوقیت اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، دنیا کے سارے کام سیکنڈری ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اسلام کی محبت، یہ سب سے آگے، سب سے اوپر اور سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور اعلیٰ درجے پر ہی اس کو رکھنا چاہیے، اس کو پرائورٹی دینا چاہیے، کیونکہ یہی چیز ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آنے والی ہے۔ تو اپنے اولاد کی محبت میں اتنا مگن نہ ہو جائیں کہ اس میں نہ تم حرام دیکھو نہ حلال۔ تو یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، بہت غور طلب حدیث ہے۔ آپ اس حدیث کو پڑھیے، سمجھیے، اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی کے تعلق سے ایک روایت اور ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ تم خدا کا کوئی ہمسر ٹھہرا لو، یعنی کہ شرک، حالانکہ خدا ہی تمہارا خالق ہے۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر اس نے پوچھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرو، اور اللہ نے اس کی تصدیق میں آیت نازل فرمائی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، آخر آیت تک۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے قتل کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ حق کا تقاضا ہی یہی ہو، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ یہ چند حدیث تھیں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔